أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويجعلون اور یہ تجویز کرتے ہیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے البنات بیٹیاں سبحانہ حالانکہ پاک ہے وہ ولہم اور ہیں ان کے لیے ما وہ یشتہون جو یہ چاہتے ہیں. شرک کی نفی بیان کی جا رہی ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اس کی پرستش کی. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا، اس کو عبادت میں خدائی میں شریک کیا. اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور ان کی بندگی کی کہ بچیاں والد سے منوا لیتی ہیں تو یہ ہماری بخشش کروا دیں گی. تو یہاں پر اس کی نفی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یجعلون یہ تجویز کرتے للہ اللہ کے لیے البنات بچیاں. انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی بندگی کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین سے ہماری بخشش کروا لیں گی. تو ان کے اس عقیدے کا رد فرمایا گیا سبحانہ اللہ رب العالمین پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اور اولادوں کی حاجت تو اس کو ہو سکتی ہے جس کے اوپر زوال آتا ہے، جس کے اوپر کمزوری آتی ہے، جس کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، جس کو کل وارث کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ رب العالمین تو ہر کمزوری سے پاک ہے. ولہم اور ان کے لیے وہ ہے ما یشتہون جو یہ چاہتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے تو بیٹیاں قرار دیا، اولاد قرار دی، اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی بیٹیاں. اور حال یہ ہے کہ جس وقت اپنا نمبر آتا ہے تو اپنے آپ کے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور بیٹوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں پر یہ بیٹھا ہوا ہو اور کوئی آ کر کے اس کو زیرہ دیتے کہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری بچی پیدا ہو گئی ہے، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا رنگ اڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ فک ہو جاتا ہے، ذل وجہ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ مسودہ سیاہ وہ ہوا قزیم، اور دل ہی دل کے اندر وہ غم کھا رہا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر کہاں سے آ گئی ہے. اور وہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا کرتے تھے، یا تو اس لیے زندہ درگور کرتے تھے کہ یہ ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے گی، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی، یا اس لیے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ کل یہ بڑی ہو جائیں گی اور کسی کو شادی میں دیں گے، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، اس کے اوپر بھی ان کو شرم آتی تھی. یا اس لیے ان کو زندہ درگور کرنے کے بارے میں غور و فکر کرتے کہ کل کلاں کوئی قافلہ آئے گا، مخالفین آئیں گے، ہماری بڑی دشمنیاں ہیں، ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہماری بچیوں کو اغوا کر کے لے جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. تو جس وقت اس کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا رنگ اڑ جاتا ہے کہ یہ میرے اوپر مصیبت کہاں سے آ گئی ہے. یا توارا من القوم، پھر لوگوں سے چھپا پھرتا ہے منسوس بری خبر کی وجہ سے، ماں بشرا بھی جو اس کو سنائی گئی، تو اس کو اپنے آپ کے لیے بہت بری خبر محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہو گئی ہے. پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے تو بچی ثابت کرنے کی پر زور لگاتا ہے، لیکن اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر سوچتا ہے کہ ایوم سے کو کیا اس کو چھوڑ دے الہون ذلت کے باوجود کہ یہ جو میرے ہاں بچی پیدا ہو گئی ہے ایک لحاظ سے میری ذلت ہو گئی ہے، تو کیا ذلت کے باوجود میں اس کو زندہ رہنے دوں؟ ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر دسا دوں، مٹی کے اندر دبا دوں، اس کو زندہ درگور کر دوں؟ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس کو میں زندہ رہنے دوں لیکن میں اس کو ذلیل کر کے رکھوں گا، اس کو اہمیت نہیں دوں گا. یا ام یدسہ، اس کو دسا دوں فی التراب، مٹی کے اندر. الا ساء ما یحکمون، اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو تو صحیح کیسے ہیں
برے فیصلے جو یہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ بھی ان کا برا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حال یہ کہ اللہ تعالیٰ اولادوں سے پاک ہے۔ دوسرا یہ فیصلہ بھی ان کا برا ہے کہ اپنے آپ کے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ بیٹیوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ جس طرح بیٹا نعمت ہوتا ہے، اس کے اوپر، اس کی پیدائش کے اوپر آدمی خوش ہوتا ہے، تو بیٹی بھی سراسر رحمت ہوتی ہے، اس کی پیدائش کے اوپر بھی خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے جہاں اسلام کے اندر بیٹے کی پیدائش کے اوپر حقیقت کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں پر بیٹی کی پیدائش کے اوپر بھی حقیقت کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو جس طرح بیٹوں کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اسی طرح بچیوں کی پیدائش کے اوپر بھی خوش ہونا چاہیے۔ اس زمانے کے اندر بھی لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور اس دور کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پیدائش سے پہلے ہی بچیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہندوستان کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر 1000 لڑکوں کے مقابلے کے اندر 900 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر 1000 لڑکوں کے مقابلے میں 700 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی کو پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ ہی کے اندر مار دیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ اس سے معاشرتی جو نقصان یا سماجی جو نقصان ہوگا وہ لوگوں کے سامنے آئے گا، جو انتہائی بھیانک ہوگا۔ بہرحال یہاں پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگ تو بچیوں کی پیدائش کے اوپر خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ بچی کے پیدائش کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ اور اسلام نے آ کر کے عورت کو ایک مقام دیا ہے، ایک حیثیت دی ہے۔ عورت جس حیثیت سے بھی ہو، اس کا مقام ہے اسلام کے اندر، اس کی ایک عزت ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو ماؤں کے پیروں تلے رکھ دیا ہے۔ مراد یہ کہ جو بندہ ماں کی خدمت کرے گا، اس کا خیال کرے گا، تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ عورت کا ایک بہت بڑا اسلام کے اندر مقام ہے۔ اس لیے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، مفہوم یہ ہے کہ میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کروں، لوگوں کے ساتھ اچھا ہوں، اس نے سلوک کروں، تو اللہ کے رسول میرے اس نے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیری ماں، پھر پوچھا فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا فرمایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا کہ تیرا باپ۔ عورت جس حیثیت سے بھی ہو، اگر بیوی کی حیثیت سے ہے تب بھی اس کا ایک مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ خواہ بہن کی حیثیت سے ہو یا بچی کی حیثیت سے ہو، بیٹی کی حیثیت سے ہو، یہ سراسر رحمت ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے جس کی ایک بچی ہو یا 2 بچیاں ہوں یا اس کی 3 بچیاں ہوں، اچھے سے ان کو بڑا کرے، ان کی تربیت کرے، اور پھر اچھے انداز کے اندر ان کو ٹھکانے لگائے، ان کے نکاح کروا دے۔ تو حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ یہ بچیاں آخرت کے اندر اس کے لیے جہنم سے آڑ اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی اور موت تک اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ یجعلون، اور یہ تجویز کرتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، البنات بیٹیاں، سبحان ہو، حالانکہ وہ پاک ہے اس سے، ولہم، اور ان کے لیے ہیں، ما وہ یشتہون، جو یہ چاہتے ہیں، وَإِذَا، جب بشر، خوشخبری دی جاتی، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بالانثی، بچی کی، ظل، تو ہو جاتا ہے وجہ، اس کا چہرہ، مسودہ، سیاہ، وہو کظیم، اور وہ دل ہی دل میں غم کھا رہا ہوتا ہے، یتوارا، چھپا پھرتا ہے، من القوم، لوگوں سے، من سوء، اس بری خبر کی وجہ سے، ما بشر بھی، جس کی اس کو خوشخبری دی گئی، اور سوچتا ہے ایم سکو، کیا چھوڑ دے اس کو، ہلاہون، ذلت کے باوجود، ام، یا یدس، دھنسا دے اس کو، پھر تراب، مٹی میں، اللہ سا، دیکھو تو صحیح کیسے ہیں برے وہ، ما یحکمون، وہ فیصلے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔